غزہ کے اسپتالوں پر اسرائیل کی براہ راست بمباری۔ عالمی ادارہ صحت کا غزہ کے سب سے بڑے اسپتال الشفا سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ WHO کے مطابق غزہ شہر اور شمالی غزہ کے متعدد اسپتالوں کو براہ راست نشانہ بنایا گیا۔ مہدی اسپتال پر حملے میں 2 ڈاکٹر شہید۔ بجلی بند ہونے سے القدس اسپتال میں کام مکمل بند ہو گیا۔ الشفا اسپتال پر بمباری سے دل کا وارڈ تباہ۔ ICU میں زیر علاج تمام مریض بجلی اور آکسیجن ختم ہونے سے دم توڑ گئے۔ انکیوبیٹر میں موجود 37 نومولود بچوں کو نکال لیا گیا۔ فلسطینی حکام کا کہنا ہے غزہ میں ایندھن ختم ہونے سے انٹرنیٹ اور ذرائع مواصلات جمعرات کو بند ہو جائیں گے۔ شہری دفاع، ہلال احمر اور دیگر تنظیمیں آپس میں رابطہ نہیں رکھ پائیں۔ امریکہ اور مغرب اسرائیل پر دباؤ بڑھائے۔ ترک صدر طیب ایردوان کا خطاب، کہا جنگ بندی کو یقینی بنانا ضروری ہے، اس کام کے لیے سب سے اہم ملک امریکہ ہے۔ پوپ فرانسس کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ، کہا تنازع کو پھیلنے سے روکا جائے، ہتھیار بھی امن نہیں لاتے، انسان چاہے کسی مذہب کا ہو مقدس ہے۔ شیطانی قوتیں غزہ کو صفائے ہستی سے مٹانے میں مصروف۔ اسرائیل نے فلسطین میں ہیروشیما سے زیادہ بارود استعمال کیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا سیالکوٹ میں جلسے سے خطاب، کہا اسرائیلی ٹینکوں کے سامنے کھڑے ہونے والے فلسطینیوں کو سلام۔ فلسطین کو بچانے کا وقت یہی ہے، امت مسلمہ جاگ جائے۔ حماس نے جنگ جیت لی، اسرائیل ہار چکا۔ 3 بار امریکی وزیر خارجہ تل ابیب گیا اور کہا وہ یہودی ہے۔ عالم اسلام اور ہمارے حکمران کہاں کھڑے ہیں؟ کراچی میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی یکجہتی فلسطین کانفرنس، پارٹی صدر احمد ندیم آوان کا کہنا تھا کراچی نے آج عظیم الشان مظاہرہ کر کے یہ پیغام دیا، فلسطینی تنہا نہیں۔ فلسطین کا مارکا حق و باطل کا مارکا ہے۔ MWM کے سربراہ علامہ ناصر عباس کا اسلام آباد میں فلسطینیوں کے حق میں ریلی سے خطاب، کہا یہ صرف اسرائیل اور فلسطین کی جنگ نہیں، پوری امت کا مسئلہ ہے۔ اسرائیل ایک سفاح قاتل ہے، قاتلوں کے سفارت خانے کو اسلام آباد میں قبول نہیں کریں گے، جان دیں گے لیکن وحدت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ شہدائے فلسطین کو ہمارا سلام۔ ماضی کے بجائے نئے زاویے سے مستقبل کا تعین کرنا ہے۔ امریکہ، مغربی طاقت ہو یا صہیونی قوت، سب کو ہم نے شکست دی۔ مولانا فضل الرحمان کا مری میں جلسے سے خطاب، بولے دنیا سمجھتی رہی شاید نظریاتی سیاست ختم ہو چکی، کہا جا رہا تھا اب ہمیں مغرب کے ایجنڈے کے تابع رہنا ہے۔ پاکستان میں اس نظریاتی چیلنج کو ہم نے قبول کیا اور میدان میں رہے۔ ریاست کے لیے مستحکم معیشت اور امن و امان بہت ضروری۔ نواز شریف آج کوئٹہ جائیں گے، دورہ بلوچستان میں 20 سے زائد اہم سیاسی شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق بلوچستان کے اہم سیاسی کھلاڑی مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کریں گے۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی متوقع، شہباز شریف بھی بلوچستان جائیں گے۔ مسلم لیگ نون اور MQM وسائل کی منصفانہ تقسیم پر متفق ہیں۔ وسائل کی منصفانہ تقسیم کراچی نہیں پورے ملک کا مسئلہ ہے۔ کراچی میں MQM پاکستان رابطہ کمیٹی سے ملاقات کے بعد سعد رفیق کی میڈیا سے گفتگو، کہا پاکستان معاشی مشکلات کا شکار، سیاسی بحرانوں کا بھی سامنا ہے۔ ایسا اتحاد چاہتے ہیں جو صحیح معنوں میں عوامی امنگوں کا ترجمان ہو، چاہتے ہیں بیلٹ باکس سے ووٹ اسی جماعت کا نکلے جسے ڈالا گیا ہو۔ MQM کے ساتھ مل کر مشترکہ مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کنوینر MQM پاکستان خالد مقبول صدیقی نے کہا یہ رابطہ ایک سنگ میل ثابت ہوگا۔ نون لیگ سے مل کر ملک میں نئے دور کا آغاز کر رہے ہیں۔ لیگی وفد کی جمعیت علماء پاکستان کے سربراہ شاہ اویس نورانی سے ملاقات۔ ایک تو PMLN کو ہمیشہ الیکشن کے موقع پہ سندھ یاد آتا ہے، اور میں تو کہوں گا کہ سندھ کے بارے میں آپ پریشان نہ ہو، آپ کتنی بھی کوشش کریں، اس لیے میں نے پہلے کہا کہ 0+0+0 رزلٹ از 0، اور لوگ ان لوگوں کو بھی جاتی ہے عوام کو جو صرف برسات کے موسم میں آتے ہیں اور پھر ہمیشہ ناکام ہو کے چلے جاتے ہیں۔ نون لیگ کو اقتدار میں کبھی سندھ کا خیال نہیں آیا، برسات کے موسم میں آنے والے ہمیشہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل انعام میمن کے سیاسی مخالفین پر لفظی نشانے، نیوز کانفرنس میں کہا سندھ کے عوام نے انہیں ہر الیکشن میں روک دیا،
पीपल्स पार्टी पंजाब समेत पूरे मुल्क में क्लीन स्वीप करेगी। इलेक्शन में पीपी मुखालिफ इत्तेहाद को बदतरीन शिकस्त होगी। नून लीग वाले परेशान ना हो, 0 जमा 0 का नतीजा 0 ही होता है। बेहतर होगा सदर मुमलिकत किसी एक जमात के तर्जुमान ना बने, उनके खत का जवाब खत से दिया जाएगा। निगरान वज़ीर इत्तला मुर्तज़ा सोलंकी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा कि आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे, आईन व कानून के तहत इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेंगे। फराह गोगी का खुफिया पासपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गया। लूटी हुई दौलत को छुपाने और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए गैर मारूफ मुल्क वनवाचा का खुफिया पासपोर्ट बनाकर दिया गया। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की इकट्ठी की गई दौलत को दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में छुपाने की गर्ज से फराह गोगी ने खुफिया पासपोर्ट पर बैरून मुल्क दौरे किए। 3 अप्रैल 2022 को फराह गोगी को मुल्क से फरार करा के दुबई भिजवा दिया गया। प्रॉपर्टी टाइकून ने मारूफ बिजनेसमैन को खुफिया पासपोर्ट बनाने के लिए 1,30,000 अमरीकी डॉलर फराहम किए। जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह ने निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने उनसे हल्फ लिया। गवर्नर गुलाम अली ने साबिक वज़ीर आला महमूद खान और अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी से मुशावरत के बाद अरशद हुसैन शाह के नाम की मंजूरी दी। नए वज़ीर आला का ताल्लुक हजारा डिवीजन से है। पीटीआई का मामला अदालत में ले जाने पर गौर, कहा महमूद खान पार्टी छोड़ चुके हैं। निगरान वज़ीर आज़म की अरशद हुसैन शाह को निगरान वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार। नया निगरान वज़ीर आला लाने की इतनी जल्दी क्या थी, पहले का सोग तो मना लेते। एएनपी के रहनुमा मीर हैदर होती पेशावर के वर्कर्स कन्वेंशन में मुखालिफिन पर बरस पड़े। कहा निगरान वज़ीर आला की वफात पर सूबे में सोग, गवर्नर पर किसका प्रेशर है जो फैसलों में इतनी जल्दबाजी की गई। बदकिस्मती है, हर तजर्बे और साजिश के लिए हमारी जमीन इस्तेमाल हुई। खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल ऐसे लोगों ने हुकूमत की जो अब अंजाम को पहुंच रहे हैं। हमारे चेयरमैन पीटीआई से बहुत इख्तलाफात होंगे, मगर महमूद खान और परवेज खटक ने जो किया वो सबके सामने है। और 8वीं थल जीप रैली तैमूर ख्वाजा ने जीत ली। प्रीपेयर्ड ए कैटेगरी में मुकर्रर फासला 2 घंटे 24 मिनट और 36 सेकंड में तय किया। प्रीपेयर्ड बी कैटेगरी में पहला नंबर शहरियार खान के नाम रहा, उन्होंने मुकर्रर फासला 2 घंटे 25 मिनट में तय किया। प्रीपेयर्ड सी कैटेगरी में ब्यूरग मजारी 2 घंटे 43 मिनट में मुकर्रर फासला तय करके पहले नंबर पर रहे। साहबजादा सुल्तान, नादिर मक्सी और जैन महमूद की गाड़ियां रास्ते में खराब हो गईं। तीनों रेसर्स इख्तितामी लाइन क्रॉस न कर सके।